الحمد لله الحمد لله الذي زين النبي بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کار ذکر مدینے والے دا کار ذکر مدینے والے دا کار ذکر مدینے والے دا مل کے پڑھو کار ذکر مدینے والے
الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ ناز شریف کی حاضری لگوانے کے بعد میرے نہایت ہی باعزت محترام بزرگوں دوستوں مختصر حاضری ماشاءاللہ علامہ محمد دلشاد اویسی صاحب آپ کو آقا علیہ السلام کی حدیثیں سنا رہے تھے، واقعات سنا رہے تھے، اور اسٹیج پر جلوہ فروز صوفی عبدالغفار صاحب جو آپ کو آقا علیہ السلام کی نعت سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مختصر حاضری، آپ نے بات کو سمجھنا بس۔ امام الانبیاء کے غلاموں جتنا تذکرہ میرے حضور کا ہو رہا ہے، گلی گلی نگر نگر قریہ قریہ بستی بستی، ہر لمحہ ہر آن ہر بان جتنا تذکرہ ہم سب کے آقا و مولا کا ہو رہا ہے، اتنا تذکرہ کسی کا نہیں۔ بے شک اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفات و مدام، کان جدھر بھی لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے امام الانبیاء کے غلاموں۔ آیا مقصد تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کائنات کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، انسان صبح سے لے کر شام تک ارد گرد ہر طرف نظر دورائے اس کو نعمتیں ہی نظر آئیں گی۔ یہ بات تو الگ ہے، اپنے جسم پر غور و فکر کرے، اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ کیسے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث پاک کو نقل کیا، الفاظ یہ ہے کہ محمد نعمت، محمد اللہ کی نعمت ہے۔ پتہ کیا چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے، تو جیسی نعمت ویسا چرچا ہونا چاہیے۔ اگر نعمت ایک محلے پر ہو، ایک گاؤں پر ہو، ایک علاقے پر ہو، تو گاؤں والوں پر لازم ہے کہ اس نعمت کا چرچا کرے، علاقے والوں پر لازم ہے کہ اس نعمت کا چرچا کرے۔ اگر پورے ملک پر ہو، کائنات پر ہو، تو کائنات پر لازم ہے کہ اس نعمت کا چرچا کرے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس کائنات کے اندر ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ جیسی نعمت ویسا چرچا ہونا چاہیے، جیسی نعمت ویسا چرچا ہونا چاہیے۔ ہم نے تو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق سرکار کا ذکر کیا ہے، یہ لائٹیں جگا کر، یہ نعت خوانی کروا کر، تلاوت قرآن پاک سنا کر، یہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق یہ خرچ کیا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام رب ذوالجلال مالک کائنات نے جب آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تھی تو آسمانوں کو سجا دیا گیا، زمینوں کو سجا دیا گیا۔ کیوں؟ محبوب کے لیے سجایا گیا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ کائنات بنی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے۔ اگر خطیبوں کو خطابت ملی تو آقا علیہ السلام کے توسل سے ملی، تصدق سے ملی، فصیحوں کو فصاحت ملی، نبی پاک کے صدقے ملی، بلیغوں کو بلاغت ملی تو نبی علیہ السلام کے صدقے ملی، اور ولیوں کو ولایت ملی تو نبی علیہ السلام کے صدقے ملی، حتیٰ کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے ملی، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین آپ کو اگر دو نوروں والا کہا گیا تو مصطفیٰ کے صدقے، اور حضرت عمر فاروق ان کو اگر عدالت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، اور خلیفہ بلا فضل حضرت ابوبکر صدیق کو صداقت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، نبیوں کو نبوت ملی تو آقا علیہ السلام کے صدقے، رسولوں کو رسالت ملی تو نبی علیہ السلام کے صدقے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا لا ورب العرش، جس کو جو
جس کو جو ملا، اگر ہماری سانسیں چل رہی ہے مصطفیٰ کے صدقے، بے شک بے شک بے شک یہ ہمیں جو عزت مل رہی ہے مصطفیٰ کے جوڑوں کے صدقے، حضور کے نلن پاک کے صدقے، جس کو جو عزت ملی ہے یہ سب مصطفیٰ کے صدقے۔ اگر رب کائنات اپنے محبوب کو نہ بناتا تو کائنات کے اندر کوئی چیز ہوتی؟ نہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ دنیا، یہ رنگینیاں، یہ سب مصطفیٰ کے صدقے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بدن میں جہاں ہے تمہارے لیے، کل اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے امام نے کہا تھا یہ کائنات مصطفیٰ کی وجہ سے بنائی گئی ہے، اور یہ جو رنگین کیا ہے اور محشر کا دن جب سجایا جائے گا فقط مصطفیٰ کی شان کو دکھایا جائے گا، مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا جائے گا۔ وہاں پر میرے امام نے کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بیٹے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے۔ یہ جو میں نے شعر پڑھا اس کا مطلب پتہ کیا؟ یہ کائنات کے اندر سب کچھ حضور کے ذریعے، حضور کے توسل سے ہے۔ یہ دنیا میں حضور کی شان آپ سن رہے ہیں، قیامت کے دن، محشر کے دن فرشتے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کریں گے آپ تو دنیا کے اندر سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے، کبھی پڑھتے رہے واہ کیا جود و کرم شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کبھی سرکار کی نعتیں اس طرح پڑھتے تھے، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ اپنے مولا کا پیارا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھکے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کا رضا مجھدا دیجئے، بے قصوں کا ہے سہارا ہمارا نبی۔ امام الانبیاء کے غلاموں میرے آقا محشر کے دن اپنے غلاموں کو نہیں بھولیں گے۔ جرم ہم کرتے ہیں، گناہ ہم کرتے ہیں، جب وہ دن ہوگا محشر کا دن، نفسی نفسی کا عالم، نفسی نفسا نہیں ہوتا، نفسی نفسی کا عالم جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہر بندہ پریشان ہوگا، آج مجھے نجات مل جائے، بیٹا باپ کے پاس جائے گا مجھے آج ایک نیکی مل جائے، ماں بیٹی کے پاس، بیٹی ماں کے پاس، دوست اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، ملے گا تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے، مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے ملے گا۔ وہ کیسے؟ گناہ ہم کرتے ہیں، اور امام الانبیاء کے غلاموں مختصر حاضری کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گناہ ہم کرتے ہیں، کیا گناہ نہیں ہم کرتے؟ نماز ہم نہیں پڑھتے، اچھے اعمال ہم نہیں کرتے، امام الانبیاء کے غلاموں گناہ ہم کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام محشر کے دن ہمیں رونے نہیں دیتے۔ پتہ کیا ہوگا؟ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یار ہم نے کیا کیا؟ گناہ بھی ہم کریں لیکن پھر بھی حضور ہماری شفاعت فرمائے اور ہمیں آسرا دے کہ گھبرانا نہیں، انا لہا میں ہوں آپ کے لیے، انا لہا میں ہوں آپ کے لیے۔ امام الانبیاء کے غلاموں آج وقت ہے کہ میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں، آج مدد لے ان کی، کن کی؟ مصطفیٰ جان رحمت، آج مصطفیٰ کریم کی شان بیان کر، آج اس طرح حضور کی شان بیان کر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں ہمارے آقا ہمیں رونے نہیں دیں گے۔ آج یہ محفلیں ارد گرد ہر جگہ ہو رہی ہیں، لیکن پیغام ہم نے لے کر جانا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں،
میلاد منایا بڑی خوشی کی بات ہے. مشتاق صاحب میرے بھائی جان بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے, کاروبار میں برکت عطا فرمائے, اور ان کے معاملین نے جتنا تعاون کیا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. یہ بڑی بات ہے. آپ محفل میں آئے اپنے آپ کو بدلیں. کبھی ایک سال ایسا بھی میلاد ہونا چاہیے سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کا غلام بن کر ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ ہم آپ کا ہر سال میلاد مناتے ہیں. اس بار ہم نے وہ بھی میلاد منایا ہے لیکن اس بار ہم نے اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. سر پہ امامہ رکھی, داڑھی شریف سجائے چہرے, قسم خدا کی صدا نہ باغی بلبل بولے, صدا نہ باغ بہارا, صدا نہ ماپے حسن جوانی, صدا نہ شوقت یارا. یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا فانی ہے. آج مصطفیٰ کی چوکٹ پہ آ جاؤ, حضور کی غلامی میں آ جاؤ, واللہ عزت مل جائے گی. دنیا میں بھی عزت مل جائے گی, قبر میں بھی عزت مل جائے گی. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سرکار کا قرب نصیب ہو جائے. میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے حضرت علامہ ریاض حسین ویسی صاحب, سچ کہا تو لوگ برا مان گئے, نہ کہا تو بزدل. سادے بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, نہ یہاں جینے کی پابندی نہ مرنے کی پابندی. امام الانبیاء کے غلاموں اپنے آپ کو بدلو. میلاد منانے کی بہت فضیلتیں ہیں, برکتیں ہیں. ایک برکت سنا کر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں فتاوی رضویہ شریف کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بعض صالحین کو خواب میں مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کی آمد پر خوشی کرتے ہیں, یہ جو چراغاں کرتے ہیں, یہ محفل سجاتے ہیں, ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ خواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی, جو ہماری آمد پر خوشی کرتے ہیں ہم ان سے خوش ہوتے ہیں. بات ہی ختم ہوگی جب آمنہ کا لال ہم پر راضی تو ہے. سبحان اللہ. اس لیے تو میں کہتا ہوں کر ذکر مدینے والے دا, اے دے وچ بہلائی تیری آ, ایک بار تو ہو جا سونے دا, پھر ساری خدائی تیری ہے. نینا دیا جوکا جویا کر, نینا دیا جوکا جویا کر, ہنجواں دے ہار پرویا کر, کر یاد مدینہ تے رویا کر, تیرا ہر دکھرا ٹل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح حضور کی پاکیزہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما توفیقی مصطفیٰ